بہت زیادہ ہے۔ یوں تو اس ماہ مبارک میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا کو پیش آیا، جس میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اللہ رب العزت کے دربار عالی میں حاضر ہوئے، تو اس 10 تاریخ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ۔ یہ کیا کم فضیلت اور اہمیت ہے کہ ایک تو آپ نواسہ رسول اور دوسرے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر آپ کی تعریفیں بیان فرمائی۔ 22ویں سپارے کے اندر ایک آیت کریمہ میں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس میں پنجے تن پاک کا ذکر 5 لوگوں کا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما، یہ ملا کر 5 تن پاک ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ ایک دوسرے سے وہ مقابلہ کرتے تھے۔ اگر کسی بات کے اوپر ان کو کوئی ضد ہو جاتی تھی یا کوئی لڑائی ہو جاتی تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمیں بد دعا دو، ہم تمہیں بد دعا دیتے، جس کی بھی بد دعا قبول ہو جائے۔ جو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو سمجھ لو وہ باطل ہے، اور جو بچ گیا وہ حق کے اوپر ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کرے۔ لیکن جب یہودیوں نے دیکھا کہ عرب کے اندر تو اسلام پھیل رہا ہے، رحمت للعالمین کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہودی تو ہمیشہ سے چلتے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، تو ان کے بڑے بڑے رہنما، پیشوا، رہبر سب جمع ہوئے ایک میدان کے اندر، اور انہوں نے یہ کہلوا کر بھیجا حضور کو کہ آپ بھی آئیں اور اپنے ساتھ آپ جس کو چاہے لے کر آ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے آئیں، اپنے عزیز و اقربا کو لے کر آئیں، اور ہم سے مقابلہ کریں بد دعا، یعنی حضور ہمیں بد دعا دیں، ہم حضور کو بد دعا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنے مکان سے آپ نکلے تو آپ نے اپنے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن اور حسین کو ساتھ میں لیا، اور آپ اس میدان میں تشریف لے گئے۔ یہ مل کر 5 تن پاک 5 لوگ۔ یہیں سے ہمارے یہاں عورتوں میں ایک رواج ہے کہ 5 تن پاک کی فاتحہ دعانا ہے۔ ہم سوچتے تھے، غور کرتے تھے کہ 5 تن پاک نہیں، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے
بلکہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ ان 5 لوگوں کا کیا رتبہ ہے. یہ مل کر 5 لوگ ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کی فاتحہ دکھائی جاتی ہے, ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے دیکھا ان سے کہ ارے یہ تو بڑے نورانی چہرے والے لوگ ہیں. تو اپنے لوگوں سے کہا کہ تم نے کس کو دعوت دی ہے؟ ارے جانتے ہو ان میں کیا ایک شخص اس کی یہ طاقت ہے, یہ روحانیت ہے. 5 تو دور کی بات, اگر ان میں کا کوئی ایک شخص بھی بددعا دے دے گا تو روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں بچے گا, عذاب آ جائے گا سوائے ان 5 لوگوں. چنانچہ یہودیوں نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے, ہم بددعا نہیں دیں گے. وہ بات اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان. اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے. یہ کیا تو فضیلت ہے, یہ کیا کاموں کی اہمیت ہے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں کے دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں, کوئی معمولی نہیں ہے. سر سے لے کر ناف تک مشابہت پائی جاتی ہے حضرت امام حسن کے اندر, اور ناف سے لے کر پیر تک مشابہت پائی جاتی ہے حضور کی حضرت امام حسین کے. علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر, گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر تقسیم ہو گیا تھا ان دونوں نواسوں کے. ویسے تو آپ کے بہت سے واقعات ہیں, لیکن مستند جو معتبر واقعات ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں. اور ہمارے کرام سے, ہمارے بزرگوں سے اللہ رب العزت ان کی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے, ان کی سچی عقیدت و عظمت ہمیں بھی عطا فرمائے, اور اس دن کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا. واقعہ کربلا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا. جان کا موقع آیا جان قربان, مال کا موقع آیا مال قربان, لیکن نانا جان کے دین کو انہوں نے ختم ہونے نہیں دیا اور چرچے کرا دیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہم اور آپ ان کی تعریفیں بیان کر سکتے ہیں؟ ان کی تعریفیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی ہیں, ان کا ذکر تو حدیثوں کے اندر موجود ہے. قیامت پر ان کا ذکر ہوتا رہے گا, اور اصل ان کا ذکر تو عالم محشر میں, عالم آخرت میں ہوگا, جب سب آتے ہوں گے کاری کملی والے کے ساتھ حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم فرمائے, اس محفل مبارک کو قبول فرمائے. اب اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں حافظ و